دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی اہم اور بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں براہ راست بالکل واضح طور پر روزانہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ سوال نہ صرف اسلامی عبادات کی جو بنیاد ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ قرآن اور سنت یعنی پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور عمل، ان کے آپس کے تعلق پر بھی آپ کہہ سکتی ہیں گہری روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور ہماری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہوگا کہ 5 نمازوں کی فرضیت کا اصل ماخذ کیا ہے۔ کیا یہ چیز براہ راست قرآن کے متن سے ثابت ہوتی ہے یا پھر اس کی بنیاد زیادہ تر قرآن کی تفسیر اور احادیث نبوی پر رکھی گئی ہے؟ جی، اور یہ واضح رہے کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ دستیابی علمی مواد اور جو مختلف تحقیقات ہیں انہی پر مبنی ہے۔ تو میں یہ موقف پیش کروں گا کہ قرآن مجید، پیغمبر اسلام کی سنت اور ساتھ میں امت کے اجتماعی فہم، ان سب کے ساتھ مل کر 5 نمازوں کی ایک بہت مضبوط اور واضح بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ نقطہ نظر سامنے رکھوں گی کہ قرآن بنیادی طور پر صرف چند نمازوں یا ان کے اوقات کا ہی ذکر کرتا ہے، اور یہ جو 5 کی تعداد کا تصور ہے نا، یہ زیادہ تر حدیث پر منحصر ہے، اور حدیث کی حیثیت اور اس کا استناد، اس پر آپ جانتی ہیں تمام مسلمانوں میں مکمل اتفاق کی رائے نہیں پایا جاتا۔ تو آئیے اپنے اپنے موقف کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی کئی آیات موجود ہیں جن سے علماء کرام اور مفسرین نے 5 نمازوں کے اوقات کا استنباط کیا ہے، یعنی ان سے یہ معنی نکالا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورۃ الاسراء کی آیت 78 میں حکم ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ ٹھیک اسی طرح سورۃ ہود آیت 114 میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، یعنی دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ پھر سورۃ الروم 13:17 ہے، اس میں صبح و شام تسبیح یعنی نماز کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ 238 میں الصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی خاص طور پر حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ طٰہٰ 21:30 میں بھی طلوع آفتاب، غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے اوقات میں تسبیح یعنی نماز کا ذکر ملتا ہے۔ اب دیکھیں، اگرچہ الفاظ میں 5 کا عدد صاف صاف نہیں لکھا، لیکن ان آیات کو جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو 5 اوقات کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا کہ النحاس جیسے جو پرانے مفسرین انہوں نے بھی یہ بات واضح کی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن خود سورۃ النحل آیت 44 میں کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام قرآن کی وضاحت کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل وہ قرآن کی تشریح ہے اور شریعت کا لازمی حصہ ہے۔ ہر تفصیل قرآن میں نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ 5 نمازوں کا ثبوت ہمیں حدیث متواتر سے ملتا ہے، یعنی ایسی حدیث جنہیں ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا کہ ان کا جھوٹا ہونا عقلاً ممکن ہی نہیں، اور ایسی حدیث علم کے لحاظ سے آپ کہہ لیں قطعی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر وہ واقعہ معراج کی مشہور حدیث ہے جو صحیح البخاری حدیث 5.220 اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ وہ تو بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں فرض کیں جو پھر کم ہو کر 5 رہ گئیں، اور آخر میں یہ کہ 5 نمازوں کی فرضیت پر امت کا اجماع قائم ہو چکا ہے، یعنی تاریخ میں تقریباً تمام مسلم علماء کا اس پر اتفاق رائے ہے، اور اس کا انکار کرنا دین کی جو بنیادی اور متفقہ تعلیمات ہیں ان سے ایک طرح کا انحراف سمجھا جاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو ایک ذرا مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کے متن پر فوکس کریں تو اس میں براہ راست اور واضح طور پر نام لے کر یا متعین طور پر صرف 3 نمازوں یا اوقات کا ذکر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورۃ ہود 11:114 دیکھیں، اس میں طرف نہار یعنی دن کے 2 سرے جو کہ صبح اور شام یا غروب ہو سکتے ہیں، اور زلفن من اللیل یعنی رات کے کچھ حصے، ان کا ذکر ہے۔
پھر سورۃ الاسراء 1778 میں دلوک الشمسی الی غسق اللیل یعنی سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن الفجر یعنی فجر کی تلاوت، اس کا ذکر ہے۔ اب ان سے بالترتیب فجر، ایک کوئی درمیانی وقت جس کی تعین میں اختلاف ہے کہ وہ ظہر ہے یا عصر یا کچھ اور رات کی نماز کا تصور تو بنتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 5 کا عدد قرآن میں کہیں بھی صاف صاف نہیں لکھا ہوا۔ قرآن مجید خود بار بار اپنی کاملیت اور وضاحت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 38 میں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا بیان نہ کر دیا ہو۔ اور اسی سورت کی آیت 114 میں افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف مفصل یعنی تفصیل والی کتاب نازل کی ہے۔ تو ان آیات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی نماز جیسی جو بنیادی عبادت ہیں اس کی تعداد اور اوقات کے لیے کسی بیرونی ذریعے یعنی حدیث پر انحصار کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حدیث کی جو حیثیت ہے وہ خود بھی ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ اور متنازع معاملہ ہے۔ وہ لوگ جو صرف قرآن کو ہی دینی حجت مانتے ہیں، جنہیں کبھی کبھی قرآنیون کہا جاتا ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ احادیث تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کم از کم 200 سال بعد لکھی گئیں۔ ان میں آپس میں تضادات بھی پائے جاتے ہیں، اور بعض روایات جن میں یہ 5 نمازوں والی معراج کی روایت بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں کچھ شبہات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ شاید یہودی روایات یعنی تلمود سے یا زرتشتی اثرات سے متاثر ہوں۔ ایک اور اہم بات صلاح کے لفظ کا مطلب ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ہمیشہ رسمی نماز کے معنی میں ہی استعمال نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب وسیع ہے، جیسے رابطہ قائم کرنا، یاد کرنا، پیروی کرنا، یا یہاں تک کہ رحمت بھیجنا بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ الاحزاب 33-40 میں اللہ اور فرشتوں کے یصلی کرنے کا ذکر ہے، جو ظاہر ہے رسمی نماز تو نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ قرآن سورۃ المائدہ 5.6 میں وضو کا طریقہ وہ تو نسبتاً تفصیل سے بیان کرتا ہے، لیکن نماز کی رکعت، اس کا پورا طریقہ یا اوقات کی تعداد وہ اتنی وضاحت سے بیان نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تفصیلات کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں؟ میں آپ کے نقاط کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں، بالکل، لیکن مجھے اس پر ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں۔ دیکھیں، قرآنی آیات کی تشریح صرف لغوی معنی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا سیاق و سباق دوسری آیات اور سب سے بڑھ کر خود صاحب قرآن یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی تشریح ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا جیسے الاسراء 1778، ہود 11:114 اور البقرہ 2238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جب ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو جو کلاسیکی اور جدید مفسرین ہیں ان کی عظیم اکثریت بشمول بڑے بڑے صحابہ جیسے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم، جن سے تفسیری روایات منقول ہیں، انہوں نے ان سے 5 اوقات کا ہی مفہوم نکالا ہے۔ مثال کے طور پر دلوک شمس یعنی سورج کا ڈھلنا، اس کو ظہر اور عصر کے آغاز سے تعبیر کیا گیا۔ غسق اللیل یعنی رات کا اندھیرا چھا جانا، یہ مغرب اور عشاء دونوں کو کور کرتا ہے۔ طرف نہار یعنی دن کے 2 کنارے، اس سے عام طور پر فجر اور عصر یا مغرب مراد لی گئی ہیں۔ اور زلفن من اللیل یعنی رات کے قریبی حصے، اس میں مغرب اور عشاء شامل سمجھی گئی۔ رہی بات الصلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز کی، تو ٹھیک ہے، اس کی تعین میں کچھ اختلاف رائے ہے، بعض نے فجر اور ظہر بھی کہا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں جمہور مفسرین نے اسے عصر کی نماز ہی قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن صرف 3 اوقات کا ذکر کرتا ہے، یہ ان آیات کی جو مجموعی دلالت ہے اور جو صدیوں پر محیط ایک مستحکم تفسیری روایت چلی آ رہی ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا مترادف ہوگا۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن میں اسے پھر بھی تھوڑا مختلف انداز میں دیکھوں گی۔ اگر ہم ان آیات کے الفاظ پر ہی زیادہ توجہ دیں تو دلوک شمس الی غسق اللیل یعنی سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یہ ایک کافی وسیع دورانیے کو کور کرتا ہے جس میں ظہر سے عشاء تک کا وقت سما سکتا ہے۔
مگر یہ آیت خود واضح طور پر 4 یا 5 الگ الگ اوقات کی نشاندہی نہیں کر رہی۔ اسی طرح طرف نہار کا لغوی مطلب تو دن کے 2 سرے ہیں۔ اس سے صبح اور شام مراد لینا ایک ممکنہ تفسیر تو ہے، لیکن لازمی نہیں۔ زلفا من اللیل رات کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو 1 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن تعداد تو متعین نہیں ہے۔ جہاں تک الصلاۃ الوسطی کا تعلق ہے تو وسطی کا جو مادہ ہے واو سین تے، وہ عربی میں صرف درمیانی کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ بہترین، افضل، اعلیٰ، متوازن یا معتدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہی اللہ نے امت مسلمہ کو امتاً وسطی 2.143 یعنی بہترین یا معتدل امت کہا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ الصلاۃ الوسطی سے مراد کسی خاص وقت کی نماز نہ ہو، بلکہ بہترین نماز ہو، یا نماز کا بہترین طریقہ، یا نماز میں اعتدال ہو۔ اسی لیے میرا موقف یہی ہے کہ بغیر حدیث کی مدد کے صرف ان آیات کی بنیاد پر قطعی طور پر 5 مخصوص نمازوں کا عدد نکالنا مشکل ہے، اور یہ بڑی حد تک تفسیر اور استنباط پر ہی منحصر ہے، جو خود بھی مختلف فیہ ہو سکتا ہے۔ جی لیکن یہیں پر تو سنت اور حدیث کا جو کلیدی کردار ہے وہ سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے سورۃ النحل 16:44 کا حوالہ دیا تھا، قرآن خود وضاحت کی ذمہ داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتا ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، کتنی رکعات ہیں، کون سے اذکار پڑھے جائیں، یہ تمام تفصیلات ہمیں سنت سے ہی ملتی ہیں۔ اور یہ صرف چند انفرادی روایات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نماز کا طریقہ اور اس کی 5 وقت کی تعداد عملی تواتر سے ثابت ہے۔ یعنی مسلمانوں کی نسل در نسل نے اسے بالکل اسی طرح ادا کیا جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر آگے منتقل کیا۔ اس عملی تسلسل پر آپ دیکھیں پوری امت کا اجماع ہے، چاہے وہ سنی مکتبہ فکر سے ہوں یا شیعہ مکتبہ فکر سے۔ اگرچہ شیعہ حضرات بعض اوقات ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر 3 اوقات میں ادا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، جی لیکن وہ بھی 5 نمازوں کی فرضیت کے ہی قائل ہیں۔ اوقات کو جمع کرنے کی جو رخصت ہے وہ خود احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ اصل فرضیت کو ختم نہیں کرتی۔ تو یہ جو عملی اجماع ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن حدیث پر اس قدر انحصار کرنا میرے نزدیک قرآن کی جو کاملیت اور وضاحت کا دعویٰ ہے نا، اس سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں لگتا۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے، مثلاً 6.38، 6.114۔ حدیث کی جمع و تدوین کی جو تاریخ ہے وہ بھی کچھ سوالات اٹھاتی ہے۔ تاریخ روایات میں آتا ہے کہ دوسرے خلیفے نے شروع میں حدیث لکھنے کی حوصلہ شکنی کی تھی، شاید اس خدشے کی وجہ سے کہ کہیں یہ قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے۔ حدیث کی جو باقاعدہ اور بڑے پیمانے پر تدوین کا کام شروع ہوا وہ اموی دور خلافت میں ہوا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی دہائیوں بعد کا زمانہ ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اہل الکلام جیسے مکاتب فکر موجود رہے ہیں جو عقلی دلائل پر زیادہ زور دیتے تھے اور دینی علم کے بنیادی ماخذ کے طور پر حدیث کی بجائے قرآن پر زیادہ انحصار کرنے کی بات کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو صرف قرآن کو کافی سمجھنے کا موقف ہے، یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ عملی تواتر سے 5 نمازیں ثابت ہیں، یہ دعویٰ بھی خود غور طلب ہے، کیونکہ عملی تواتر کی جو تفصیلات ہیں اور اس کا جو تسلسل ہے وہ بھی تو آخرکار ہمیں تاریخی روایات اور احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے نا، جن کی اپنی استناد پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، جہاں تک قرآن کی کاملیت کا تعلق ہے تو بلا شبہ قرآن دین کے تمام بنیادی اصول فراہم کرتا ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن کاملیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی اسی میں لکھی ہو۔ قرآن اصول دیتا ہے اور سنت اس کی عملی شکل اور تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ یہ اصول صرف نماز تک محدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں زکوٰۃ کا حکم کتنی ہی بار آیا ہے، لیکن کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، زرعی پیداوار، مویشی۔ اس کا نصاب یعنی کم از کم مقدار کیا ہے اور کس شرح سے، کس فیصد سے ادا کرنی ہے، جیسے 2.5%۔ یہ تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملتی، یہ سب ہمیں سنت نبوی سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح روزے کے بہت سے تفصیلی مسائل ہیں، حج کے تمام مناسک اور ان کی ادائیگی کا طریقہ، یہ سب سنت ہی واضح کرتی ہے۔
اگر ہم صرف قرآن پر اکتفا کریں تو ان بنیادی عبادات پر بھی صحیح طریقے سے عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا نماز کے معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ قرآن نے اجمالاً حکم دیا اور سنت نے اس کی تفصیلات متعین کی۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن پھر یہ سوال بہت شدت سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز اسلام کا اتنا مرکزی اور اہم ستون ہے، جسے دین کا ستون کہا گیا ہے، تو اس کی تعداد اور بنیادی اوقات جیسی جو بالکل کلیدی تفصیل ہے، وہ قرآن میں زیادہ واضح طور پر کیوں بیان نہیں کی گئی؟ جبکہ وضو، جو نماز کے لیے ایک شرط ہے، ایک طرح سے تمہیدی عمل ہے، اس کا طریقہ، کہاں تک ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح، پاؤں دھونے، وہ سورۃ المائدہ 5.6 میں نسبتاً زیادہ صاف صاف بیان ہوا ہے۔ کیا یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ شرط کی تفصیل زیادہ ہو اور اصل عبادت کی بنیادی تعداد اور اوقات کم واضح ہوں؟ قرآن کا یہ دعویٰ بھی تو ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، النحل 16.89، یعنی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اگرچہ ہاں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ہر چیز سے مراد دین کی بنیادی ہدایات ہیں، یا اس کا تعلق الکتاب یعنی لوح محفوظ سے ہے۔ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ تو رہتا ہے کہ اتنی اہم ترین عبادت کی سب سے بنیادی تفصیل یعنی تعداد، وہ قرآن میں اتنی واضح کیوں نہیں جتنی شاید دوسری کم اہم چیزیں ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک بڑا واضح اور اطمینان بخش جواب واقعہ معراج کی مشہور اور مستند حدیث فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، صحیح بخاری حدیث 527 اور صحیح مسلم سمیت حدیث کی تقریباً تمام اہم کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما کر انہیں 5 کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اجر 50 کا ہی ملے گا۔ یہ حدیث نہ صرف 5 نمازوں کی فرضیت کا بالکل واضح اور صریح ثبوت ہے، بلکہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بہت زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ اسے امت کی غالب اکثریت نے ہمیشہ قبول کیا ہے، اور یہ 5 نمازوں کے تعین کا ایک بنیادی حوالہ ہے۔ میں اس حدیث کی تاریخی حیثیت اور متن پر جو کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں نا، ان کی طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گی۔ یہ سوالات اس کی قبولیت کو کم از کم ان لوگوں کے لیے تو متنازع بنا دیتے ہیں جو حدیث پر سوال اٹھاتے ہیں۔ بعض ناقدین، خاص طور پر آپ دیکھیں مغربی اسکالرشپ میں یا آن لائن جو بحثیں ہوتی ہیں جیسے ریڈٹ پر قرآنیون فورمز ہیں، وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو 50 سے 5 نمازوں والی روایت ہے، اس کے کچھ عناصر یہودی روایات یعنی تلمود سے یا ممکنہ طور پر زرتشتی مذہبی قصوں سے ملتے جلتے ہیں یا شاید ان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ عقلی سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ یہ امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی جو بار بار کم کروانے کی ضرورت پیش آئی؟ تو یہ سوالات اس حدیث کی لغوی یا تاریخی تعبیر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں جو دینی علم کے لیے صرف قرآن کو ہی حتمی معیار مانتے ہیں۔ اچھا، تاریخی اور عملی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو 5 نمازوں کا تصور اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی کافی مستحکم نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر جوناتھن براؤن جیسے جو معروف مغربی اسلامی اسکالر ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ امام مالک بن انس، جن کی وفات 796 یعنی 179 ہجری میں ہوئی، جن کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا ہے، ان کی مشہور کتاب الموطا، جو حدیث اور فقہ کی قدیم ترین دستیاب کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں 5 نمازوں کا واضح ذکر، ان کے اوقات اور ان سے متعلق احکام تفصیل سے موجود ہیں۔ یہ واقعہ معراج کی حدیث کے علاوہ بھی عملی طور پر 5 نمازوں کے رائج اور متفقہ ہونے کا ایک ٹھوس تاریخی ثبوت ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ دور نہیں۔ اور جہاں تک کہ یہ زرتشتی اثر کے دعوے کا تعلق ہے، تو جیسا کہ براؤن اور دوسرے محققین نے واضح کیا ہے، یہ دعویٰ بہت کمزور تاریخی قیاس آرائیوں اور شواہد کی غلط تشریح پر مبنی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس مضبوط داخلی شواہد ہیں، قرآن، سنت، اجماع، آثار صحابہ اور ایک مستند تاریخی تسلسل ہے جو 5 نمازوں کی روایت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ امام مالک کی موطا ایک اہم اور قدیم ماخذ ہے، لیکن یہ بھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 150 سال بعد مرتب ہوئی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جزیرہ نما عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہود،
نصارہ، سابعین اور حتیٰ کہ زرتشتی بھی مختلف اوقات میں اپنی مخصوص عبادات یا نمازیں ادا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دن میں کئی بار دعا کرنا یا ایک مخصوص سمت جیسے یروشلم کی طرف رخ کرنا، یہ چیزیں ان مذاہب میں پائی جاتی تھیں۔ لہٰذا یہ امکان بالکل ہی مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ 5 نمازوں کا تصور، جو شاید ابتدائی اسلامی دور میں اتنا واضح اور متعین نہ ہو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج ارتقا پذیر ہوا ہو، یا بیرونی ثقافتوں مثلاً جو فتح شدہ فارسی علاقے تھے ان کی زرتشتی روایات ان سے شعوری یا لاشعوری طور پر کچھ اثرات قبول کر لیے ہوں۔ ٹام ہالینڈ جیسے بعض مغربی مورخین، اگرچہ ان کے نظریات کافی متنازع ہیں، نے بھی اسلام کی ابتدائی تاریخ کی تشکیل میں اس قسم کے بیرونی اثرات کے امکانات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں قرآنیون یا قرآن کے پیروکار کہلانے والے افراد اور گروہ موجود ہیں جو صرف قرآن کی بنیاد پر نمازوں کی مختلف تعداد، عام طور پر 3 یا 2 یا مختلف طریقوں سے صلوات ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ صرف قرآن کے متن کی بنیاد پر 5 کی تعداد کو حتمی اور واحد ممکنہ تشریح نہیں سمجھا جاتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ میرا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید اگرچہ 5 کا عدد صاف صاف بیان نہیں کرتا، لیکن متعدد آیات میں ایسے اشارات اور اجمالی احکام ضرور دیتا ہے جو نماز کے مختلف اوقات کا احاطہ کرتے ہیں۔ جب ان آیات کو مستند سنت نبوی، متواتر احادیث، خاص طور پر حدیث معراج، صحابہ کرام کے عمل اور پوری امت کے تاریخی اجماع کی روشنی میں دیکھا جائے تو روزانہ 5 فرض نمازوں کا حکم واضح، قطعی اور غیر مبہم طور پر ثابت ہوتا ہے۔ سنت قرآن کی ناگزیر عملی تشریح ہے، اور اس کے بغیر اسلام کے اکثر بنیادی احکام پر صحیح طور پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید براہ راست اور واضح طور پر صرف 3 اوقات یعنی فجر، وسطی دن کا درمیانی حصہ اور رات کا ذکر کرتا ہے۔ 5 نمازوں کا جو متعین تصور ہے وہ بنیادی طور پر حدیث پر مبنی ہے، اور حدیث کی جمع و تدوین کی تاریخ، اس کے متن کی استناد اور بعض روایات کی حیثیت پر سنجیدہ سوالات موجود ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک یکساں طور پر حتمی حجت نہیں۔ قرآن خود کو مکمل اور واضح، مفصل کہتا ہے، لہٰذا نماز جیسی بنیادی عبادت کی تعداد کے لیے حدیث پر اس قدر انحصار کرنا قرآن کی اس حیثیت سے بظاہر مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے خالصتاً قرآن کی بنیاد پر نمازوں کی تعداد یا اوقات کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے، اور 5 کی تعداد واحد ممکنہ یا قطعی قرآنی تشریح نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن کی آیات سے معنی اخذ کرنے کے طریقہ کار اور خاص طور پر حدیث کی حیثیت، اس کے استناد اور کردار کے معاملے میں ہمارے درمیان بنیادی اختلاف رائے موجود ہے۔ جی بالکل، اور یہ اختلاف رائے ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ موضوع کتنا گہرا اور کثیر الجہتی ہے۔ مختلف زاویہ نگاہ سے ان مسائل پر غور کرنا ہماری سمجھ بوجھ کو وسیع کرنے میں یقیناً مددگار ثابت ہوتا ہے، اور دستیاب مواد اور علمی مباحث میں یقیناً مزید تحقیق، غور و خوض اور تجزیے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے ہمارے سامعین کو اس اہم مسئلے کے مختلف پہلوؤں، دلائل اور جوابی دلائل کو سمجھنے میں کچھ مدد دی ہوگی، تاکہ وہ خود اپنی تحقیق اور غور و فکر کی بنیاد پر ایک باخبر رائے قائم کر سکیں۔